الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اللہ رب العالمین کی بے پایاں تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام ہوں امام کائنات سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. محترم حضرات، خلفائے راشدین کے بارے میں کچھ آپ حضرات کے سامنے کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور حیات طیبہ پر اور عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک جمعہ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بالعموم اور خلفائے راشدین جو معروف ہیں پوری دنیا میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے متعلم اول ہیں، اور یہ سب کے سب
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کا عکس جمیل ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے اور اسی طرح سے دین اسلام کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے، اس راہ میں مصائب و مشکلات کو انگیز کرنے کے بارے میں نے آپ کے سامنے اس سے قبل والے جمعہ میں پیش کیا، اور آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن خصائل اور کن اوصاف حمیدہ کے وہ متحمل تھے، الحمدللہ وہ حامل تھے۔ وہ اپنے اندر کون سی خصوصیات رکھتے تھے اور یہ خصوصیات کہاں سے آئیں؟ دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمان باللہ اور فکر آخرت، یہ دو ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو سیقل کر دیا تھا، چمکدار بنا دیا تھا، اور پوری زندگی میں اس کا اثر آپ کے اوپر دیکھا جا گیا۔ برادران اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کچھ ایسی ہی تھی کہ ایمان باللہ نے آپ کی شخصیت کو باروب اور پرکشش بنا دیا۔ ایمان بالآخرت نے، فکر آخرت نے آپ کی زندگی کو جلا بخشی، اور اتنا زیادہ آپ پر یہ اثر انداز ہوا کہ آپ کی قوت، آپ کی سطوت کے باوجود آپ کی رحمت و شفقت پر غالب نہیں آ سکا، اور آپ کی عدالت اور آپ کے عدل و انصاف پر یہ حاوی نہیں ہو سکے، جبکہ آپ کو طاقت حاصل تھی، قوت حاصل تھی۔ آپ 24 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین تھے میرے دوستوں اور بھائی، اور اسی طرح سے مالداری نے آپ کو تواضع سے نہیں روکا، انکساری سے نہیں روکا، عدل انصاف سے آپ کو ہٹنے نہیں دیا۔ ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عادلانہ زندگی گزارے، اور حتیٰ کہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ضرب المثل بن گیا دنیا میں، کہ عدل فاروقی کتنے لوگوں نے دنیا میں مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ظاہر کیا کہ عمر جیسا کوئی خلیفہ ہو اس کائنات کا، ان کا جیسا عدل اور نظام عدل ہو اور نظم حکومت ہو تو دنیا کو چین کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فکر آخرت، محاسبہ نفس کیسا تھا؟ تاریخ گواہ ہے، ایک غریب بدوی آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا، یا عمر الخیر، یا عمر الخیر، جزت الجنتا البس بنیاتی و امہن۔ شعر پڑھا کہ اے عمر بھلائی کرو۔ اس نے یہ کہا کہ اے عمر بھلائی کرو، جس کا بدلہ صرف جنت ہے، جنت پاؤ گے، تمہیں جنت میں جگہ ملے گی، اور جہز بنیاتی و امہن، میری بیٹیوں، میری بیوی کے لیے تم سامان دو، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی اور کہتے ہوئے عرض کیا اس سے کہ اگر میں نہ دوں تو، یا نہ دے پاؤں تو اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے سے ناکام واپس ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد پوچھا کہ تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو میرے بارے میں؟ تو اس نے جو آخری بات کہی تھی کہ والواقف المسئول والواقف المسئول بینہن، قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، اس لیے کہ خلیفہ وقت ہو اور میں اپنی مجبوری آپ کے پاس لے کے آیا، آپ نے معذرت کر لی،
بات صحیح ہے، لیکن قیامت کے دن آپ ان کے درمیان کھڑے ہوں گے اور اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، بے دریغ کہا، اما الی النار و اما الی الجنہ۔ اس کے بعد ہے عمر فاروق امیر المومنین، یا تو اس کے بعد فیصلہ الہی جنت ہوگا آپ کے لیے یا تو سخت۔ بے لاکھ تبصرہ، بے لاکھ بات سن کر عمر فاروق نے اس کو ایک قمیص اپنی نکال کے دی۔ کہا بھائی میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، ایک قمیص دے رہا ہوں، اس قمیص کو تم لے لو، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر اس نے یہ بھی کہہ دیا اللہ کے حضور کہ یہ 2 کپڑا پہنے ہوئے تھے اور میرے پاس وہ بھی نہیں تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے بیت المال کا، اسی کی تلاش میں نکل پڑا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت سے عرض کیا، آپ تو بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے، امیر المومنین کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ارے یہ کام تو کسی اور کو سونپ دیتے، وہ تلاش کے لاتا، لوگ تلاش کے لاتے، بعد میں آنے والا تو آپ کے نقش قدم پر چل ہی نہیں پائے گا۔ ہے علی، یاد رکھو دریائے فرات کے کنارے جو ہماری مملکت میں ہے، ہمارے زیر خلافت ہے، ایک بکری کا بچہ مر گیا تو اللہ کے عمر جواب دہ ہوگا۔ تم اونٹ کی بات کر رہے ہو، یہ ذمہ داری میری ہے، میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، اور آپ ایسی بات بتلا رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر فکر آخرت، جبکہ خلیفۃ المسلمین ہے، الحمدللہ۔ محاسبہ نفس کا یہ عالم، چلتے کوئی چڑیا دیکھتے، اس کی بولی سنتے تو پکار اٹھتے کاش میں چڑیا ہوتا، اللہ کی دی ہوئی روزی کھاتا، پانی پیتا اور مر جاتا، اللہ کے حساب کتاب کا مسئلہ نہ ہوتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم اور آپ بالکل اس سے بے بہرا، اس سے دور ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہم نہ قبر میں جواب دہ ہیں اور نہ حشر کے میدان میں بھی ہم کو جواب دینا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پوری زندگی نبی صادق و امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزری، اور اسی طرح سے حیات فانی کا انہوں نے بغور جائزہ لیا کہ یہ فانی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو اس نتیجے پہ پہنچے، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیلک او عابر سبیل او ود نفسک من اہل القبور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھا کہ دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، اور یا کوئی مسافر جا رہا ہے اور بیٹھ گیا کسی درخت کے سائے میں اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد چلتا بنا، اور تم ہمیشہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، نہ جانے کب موت آ جائے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء۔ یہ حدیث آپ کے سامنے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، کسی مشرک کو، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، مگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، الساعۃ انا والساعۃ کہاتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے تھی کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح سے ہوں، والذمہ اسبابہ و سبابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی انگلی کو اور سبابہ انگلی کو
آپس میں ملا کے بتایا کہ اتنی فرق ہے قیامت میں اور میرے درمیان، یعنی قیامت قریب ہے۔ اس تصور نے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چین کر رکھا تھا، جس سے ہم اور آپ سبھی بے خبر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ آزاد جو ہے پیدا کر دیے گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا ابتلا آزمائش کی جگہ ہے اور آخرت کی کھیتی بھی ہے۔ یہاں آزمائش ہے، ابتلائیں ہیں، اور پھر اسی جگہ آخرت، دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی کو ہم جیسا کما رہے ہیں ویسا پائیں گے اللہ کے یہاں۔ یہاں کی کھیتی جس قدر کسان محنت کرتا ہے، جفا کشی کرتا ہے، بیج بوتا ہے اور کھاد ڈالتا ہے اور اسی طرح سے اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے، اچھی کھیتی لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے، غلہ اچھا پیدا ہوتا ہے، نتیجہ عمدہ ہوتا ہے۔ ایسی ہم دنیا میں جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں گے، اللہ کے حقوق اور امور کو ادا کریں گے، اتنی زیادہ آخرت میں ہماری بھلائی ہوگی، ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہوگی۔ یہی وہ چیز تھی جو صحابہ کرام کو کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دروس، تمام اسباق، تمام نصیحتیں ہمہ وقت سامنے رہا کرتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے، لیکن اپنی سادگی کو ترک نہیں کیا۔ ایک بار خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے تو احرام کے کپڑے پر 12 پیبند لگے ہوئے تھے۔ اللہ کو موازنہ کیجیے، آج کے ذمہ داروں کا، ملک کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، چھوڑیے، علاقے کا، محلے کا، ضلع کا، حلقے کا معمولی آدمی ہو کسی عہدے پر، اس کی زندگی دیکھے کتنا زرق برق، سفید پوشاک اور ہمادم لق و دق نظر آئے گا کہ مکھی بھی بیٹھے تو پھسل جائے۔ اور یہ وہ ہیں جو 24 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سادگی کا یہ عالم، آپ عدل و انصاف کے خوگر اور پیکر تھے، اور اسی کی برکت تھی کہ دنیا آپ سے لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ ایک بار غالباً ایران کا قاصد آیا تو اس نے پوچھا عمر کا دربار کہاں ہے، خلیفۃ المسلمین کا دربار کہاں ہے؟ اس کے ذہن میں تھا کہ روم ایران کی سلطنتوں کے مالک، گدہ نشین اور اونچی فرش پر لیٹنے بیٹھنے والے، تخت طاؤس پر بیٹھ کر حکومت کرنے والے عمر کا بھی یہی منظر ہوگا۔ لوگوں نے کہا جاؤ مسجد میں لیٹے ہوں گے، کوئی توجہ نہیں۔ ہاں تم کہاں سے آئے ہو، چلو ہم پہنچاتے ہیں۔ وہ مسجد نبی کے سامنے پہنچا، آپ ننگی پیٹھ لیٹے ہوئے تھے، کوڑا سرہانے رکھا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کے منظر کانپ گیا، کچھ حرکت محسوس ہوئی تو بیدار ہوئے، دیکھا کہ وہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی۔ اس سے ایک بات کہی، بات کیا ہے؟ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، تم کیوں پریشان؟ آؤ بیٹھو، کہاں سے آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اللہ، اس آدمی کی کون نہ مر جائے خدا، لڑتے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کا سفر کیا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے طلب کیا کہ جب تک خلیفۃ المسلمین نہیں آئیں گے بیت المقدس کی چابی نہیں دی جائے گی۔ وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس چابی کو وہ لے گا جس کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات ہوں گی۔ چل پڑے، افلاح غلام کو لیا، طے کر لیا پہلے، ایک منزل آپ سفر کریں گے سواری پر اور میں نکیل پکڑ کر چلوں گا، اور ایک منزل میں سواری پر سوار ہوں گا اور تم نکیل پکڑ کے چلنا۔ چلتے چلاتے بیت المقدس سامنے آ گیا، افلاح کی باری آ گئی، غلام کی باری آ گئی۔ اس نے ہر چند چاہا کہ امیر اور غلام میں، آقا اور غلام میں دنیا فرق دیکھ لے، آپ سواری پہ سوار ہو جائیں، میں نکیل پکڑ کر چل رہا ہوں۔ نہیں، یہ عدل کے خلاف ہوگا، ہماری آپ کی بات جو طے ہوئی اسی کے مطابق کام ہوگا۔ میں نکیل پکڑ کے چلتا ہوں اور تم سواری پہ سوار، ورنہ انصاف کہ رسی جہاں ہاتھ سے چھوٹی تو اس ظلم میں لکھا جائے گا کہ عمر تم غرور میں آ گئے دنیا کو دکھانے کے لیے،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہمن لگے ہوئے، بہت چاہا کہ کوئی کپڑا زیب تن کر لے، آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں لوگ خوش لباس پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، نہیں۔ جب وہاں کے بیت المقدس کے ذمہ دار نے دیکھا کہ ہماری تورات میں یہ صفات لکھی ہیں کہ اس کی چابی کا مالک ان صفات کا ہوگا، چنانچہ چابی بغیر کسی توقع کے پکڑا دی اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کسی مسئلے کے لیے ہم نکلتے ہیں تو بہت ٹیپ ٹاپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد تب باہر نکلتے ہیں اور روب جماتے ہیں کپڑے کا، عینک کا، ٹوپی کا، کرتا پاجامہ کا، عمل کا نہیں، سیرت و کردار کا نہیں، اخلاق کا نہیں، محبت کو خلوص کا نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دنیا ذلیل و خوار ہو کر گر رہی تھی، آپ کی قدم بوسی کر رہی تھی، آپ نے دنیا کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ دنیا کیا آرام اس کی آشائش کیا چیز ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، اور یہ سمجھتے کہ آخرت ہی دار القرار ہے اور اسی کو بقا ہے، یہاں کیا ہے۔ برادران اسلام، عدل و انصاف آپ کی زندگی میں ایسا نمایاں تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر فارس کے جنگ میں ایک جگہ جلولہ ہے، جنگ جلولہ میں تھے، فتح یابی ہوئی اور مال غنیمت کا جو حصہ تھا بیت المال کا وہ الگ کیا گیا اور اس کو 40,000 درہم میں بیچ دیا۔ سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ مدینہ آئے، فوراً طلب کیے گئے، عمر آؤ، عبداللہ آؤ ادھر، یہ 40,000 میں تم کو سعد بن ابی وقاص نے دے دیا، یہ سمجھ کر کے خلیفہ کے بیٹے ہو اور صحابی رسول ہو اور بڑے نیک ہو اور بڑے مجاہد ہو، خبردار مال پر تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو جب تک ہم اس پر دام لگانے والے تاجروں کو نہ اکٹھا کر لیں۔ تاجر آئے، انہوں نے 4 لاکھ اس کا دام لگایا اور اس کے بعد 80,000 روپے عبداللہ ابن عمر کو دے دیا، بقیہ مال اٹھا کر کے بیت المال میں نہیں بلکہ سعد بن ابی وقاص کے پاس بھیجا، گورنر کے پاس، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ چلنے نہیں دیا کہ میرا بیٹا ہے۔ آج عہدوں پہ فائز لوگ اپنے قریبی لوگوں کو بہت اونچا مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، حرام حلال کی تمیز بھی نہیں رہتی ہے، مسلم یا غیر مسلم اس کی کوئی تمیز نہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، انصاف کا یہ عالم تھا، بیان سے باہر ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی زوجیت میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں ہے۔ اتحاد و اتفاق، خلوص و محبت کا یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی منافقت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو بے پہلو سچے مشیرکار تھے، پوری زندگی کبھی بھی کوئی ایسی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہی یا رائے دی کہ جو خلاف مزاج ہو یا خلاف اصول ہو۔ تمام ممالک کی فتوحات ہوئیں، ان میں تمام مشورے ہوئے، بیت المقدس آپ جب جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب اور خلیفہ بنا کر کے مدینہ کا پھر آپ چلے گئے، اور اتنی مخلصانہ اور دوستانہ ذہنیت کار فرما تھی لوگوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا ابو بکر، عمر، عثمان۔ یہ محبتوں کی دلیل ہے۔ آج نام رکھتے ہیں ہم کسی کھلاڑی کے نام پر، اپنے اولاد کا نام رکھتے ہیں کسی فلمی اسٹار والے کے نام پر، الیاذ باللہ اس کی زندگی کی برکتیں اٹھ جائیں گی۔ جس نے اس نیت سے کسی کا بچے کا نام رکھا کہ فلاں بہت مشہور ہے کرکٹ میں، کھیل میں، یا تمام کھیلوں میں فلاں مشہور ہے،
یا طاقت و قوت میں اس کے نام رکھتے ہو. لڑکیوں کا نام ثانیہ مرزا، بہت مشہور. ثانیہ اللہ کے لیے نہیں ہے، دین اسلام کے لیے نہیں ہے. زینب رقیہ کہتے ہیں فرسودہ نام ہے، چھوڑو اس کو، کوئی نیا نام بتاؤ. تو تلاشتے وہ فلمی دنیا میں جاتے ہیں، کھیل کی دنیا میں جاتے ہیں، نام تلاش کرتے ہیں. اور وہ دیکھیے محبت کا عالم کہ ہماری زبان سے ابو بکر نکلے، عمر نکلے، عثمان نکلے، اپنی اولاد کا نام رکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ خلیفہ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں جن کی نیکی کی شہادت قرآن نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا عالم تو یہ تھا کہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کے مطلب آپ کی بیوی تھیں، اور ایران کے بادشاہ نے تحفے تحائف بھیجے، اس میں مشک بھی تھا. تو خلیفہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی ایسی عورت تقسیم کرے جو وزن صحیح کرتی ہو. حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں صحیح طرح سے وزن کرنا جانتی ہوں. کہ نہیں، تم ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ تمہارے ہاتھ میں جب لگ جائے گا تو اس کو گردن میں ملو گے، بال میں یا کپڑے میں ملو گے، یہ خیانت ہوگی. خلیفہ کے گھر میں خیانت ہو رہا ہے. تولنے کے وقت جو تمہارے ہاتھ میں لگے گا میں اس کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اپنی بیوی سے یہ میٹھا سامان کہاں سے ملا؟ کہا کہ بھائی روزانہ کے کھانے میں سے نکال کر میں رکھ دیتی تھی، اور اس سے تھوڑا سا مال اکٹھا ہو گیا تو میٹھا سامان خرید کر کے اس کو بنایا ہوں. تو کہا اس کا مطلب ابو بکر کے خاندان والوں کو اتنا بیت المال سے زیادہ مل رہا تھا، اس لیے اتنا آپ کم کر دیتا. تقوی ورع، پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر تھے. ساری دنیا کا تقوی پرہیزگاری ایک طرف ترازو میں رکھتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کی پرہیزگاری کو ایک تلے میں رکھتے، پلے میں نہیں، پسنگھا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. پوری زندگی آپ کی نیکی اور 1 گھنٹہ 1 ساعت کی نیکی صحابہ کرام کی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا. میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کی خبرگیری کرتے، خیریت معلوم کرتے، تحفے تحائف بھیجتے، اور ان کو آرام پہنچانے میں ہمتاً مصروف رہتے. اسی طرح سے جب کوئی مال آتا تو سب سے پہلے اہل بیت کا وہ فیض یاب ہوں، پھر مہاجرین، پھر انصار کا، پھر اور دوسرے قبائل کا، مگر مقدم رکھتے تھے اہل بیت. برادران اسلام، یہ سن ہجری جس کا پتہ نہیں آپ لوگوں کو، آج ہجری سن کی کون سی تاریخ ہے؟ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، عربی کا دوسرا مہینہ، محرم سے اسلامی تاریخ کا سال شروع ہوتا ہے. جب یہ بات آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ شعبان کی بات ہے، کوئی تحریر آئی، تو کہا کون شعبان؟ جو گزر گیا یا آنے والا یا جو موجودہ شعبان چل رہا ہے؟ کون سا شعبان مراد ہے؟ اکٹھا کیا جمعیت کو، شورا کے افراد اکٹھا ہوئے، رائے طلب کی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے خلیفہ، تحریک اٹھاتی ہے آپ نے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی سیاست، آپ کی عقل مندی، ہوشیاری بہت صحیح ہے. میری رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے ہیں، وطن چھوڑا ہے اور غیر وطن میں آئے ہیں. اسی ہجری سن کو آپ سن مقرر کر لیں، نہ کسی بادشاہ کا کہ جب آج زندہ ہے تو کل مر جائے گا، پھر دوسرا بادشاہ دوسری جو ہے چیز متعین کرے گا، اور نہ کسی ملک کی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یادگار ہجرت اور ہجرت مدینہ، مدنی و مکی زندگی کی یادگار آپ قائم کر دیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویب کی، صحابہ نے اس کو تصدیق کی، اور اس کے بعد ہجری سن کا اجرا ہوا. آج 1443 ہجری ہے، 1443 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے، مکہ سے مدینہ آئے ہوئے. میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جبکہ آج عیسوی سن عروج پر ہے. پہلے ہمارے زمانے میں، بچپنے زمانے میں، زمانہ تو ابھی ہمارا ماشاءاللہ، ہمارے بچپنے میں لکھا جاتا تھا عربی مہینہ، عربی تاریخ.
ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے انگریزی تاریخ کیا ہے. دھیرے دھیرے احساس ذہنوں پر مسلط ہوا کہ عربی کی تاریخ پیچھے ہو گئی، اب انگریزی کی سوا کچھ نہیں. 2021 کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2021 سال ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے ہوئے 1443 سال ہو گئے. بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے جب رائے طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی. برادران اسلام، اور یہی ام کلثوم بنت علی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خواہش مند ہوئے تو فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ کے حق میں آئیں. برادران اسلام، رات میں ریا کی خبر گیری کا عجیب منظر ہوتا تھا. تاریخ بڑی لمبی ہے. ایک رات ٹہل رہے تھے تو ایک آدمی اجنبی شہر سے باہر، خیمے سے باہر رنجیدہ بیٹھا ہوا تھا. اسے پوچھا سلام کر کے، آپ کون، یہاں کیسے؟ کہا جاؤ اپنا راستہ لو، تمہارے بس کی بات نہیں. کہا کچھ تو بتاؤ بھائی میرے، میں کام آ سکوں تو. کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اجنبی آدمی ہوں، بیوی کے ہمارے بچہ پیدائش کا وقت ہے، خیمے میں کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ فوراً پلٹے، ام کلثوم کو لیا، ضروری سامان لیے اور کہا نیکی کمانے کا وقت آ گیا. اور جب وہ اندر گئیں چند منٹ کے بعد اس کی خدمات انجام دی اور اس کے بعد آ کر کے دروازے پر خیمے کے اعلان کیا کہ امیر المومنین خوش ہو جائیے اور اجنبی بھائی مسافر کو مبارکباد دیجیے لڑکا کی پیدائش کی. اور چونک اٹھا، یہ امیر المومنین عمر خطاب ہے اور ان کی بیوی ہے جو دایا کا کام کر رہی ہے. ایسے نہیں دنیا نے تسلیم کر لیا کہ ابوبکر صدیق ہے، یہ عمر فاروق ہے، یہ عثمان غنی ہے، یہ حضرت علی ہیں، یہ عشرۂ مبشرہ ہیں. دنیا نے ایسے نہیں تسلیم کر لیا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے، ریا کی خبر گیری کرتے. ایک رات دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے. اس قافلے کی نگرانی کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں. اس کی ماں سے کہا کیا بات ہے بچہ رو رہا ہے؟ تھپ تھپا کے لٹا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد بچہ رویا، بےتاب ہو کر کے رویا. پھر اس سے جا کے کہا تو بہت بری ماں ہے، کیوں اس کو رلاتی ہے؟ اس کو دودھ پلا، اس کو کھانا کھلا. کہا میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں اس لیے کہ عمر فاروق نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب بچہ کھانا کھانے لگے گا تب اس کا وظیفہ جاری ہوگا، تو اس لیے میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتا ہوں. پاؤں تلے زمین کھس گئی. عمر فاروق نے صبح شورا کو طلب کیا. مجلس عاملہ جب طلب ہوئی تو خطاب کرتے ہوئے کہا عمر نے کتنی غلطی کی، کتنی جانوں کو تلف کیا ہوگا اس سلسلے میں، کہ کتنے بچے ضائع ہو گئے ہوں گے. آج سے قانون بن رہا، جو بچہ پیدا ہو پیدائش ہی کے دن سے اس کو وظیفہ مقرر کیا جائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر خبر گیری نہ کرتے تو حالات کہاں سے معلوم ہوتے؟ ایک بڑھیا کو سلام کیا، کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ بھلا نہ کرے، عمر کا جب سے خلیفہ ہوا ایک دانہ مجھ کو بیت المال سے نہیں ملا. کہا عمر کو نہیں معلوم ہوگا، کسی نے نہیں بتایا ہوگا. کہا تب اس کو خلیفہ بننے کا حق ہی نہیں ہے جب اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ ریا کس حالت میں ہے. اللہ اکبر. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر عمر خرید لے اس وقت سے اب تک تو کتنے پیسے میں تم بیچو گی، اور قیامت کے دن عمر کے بارے میں تم سوال نہیں کرو گے اللہ کے دربار میں؟ تو اس نے بتایا کہ اگر اتنا پیسہ مل جائے، اتنا درہم دینار مل جائے تو میں عمر کو معاف کر دوں گی. اللہ کے ہاں اس سے جواب طلب نہیں. لکھا جانے لگا دستاویز، ایسے نہیں. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے آئے اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اب وہ بوڑھیا کی حالت خراب کہ ہم تو امیر المومنین سے جھگڑا کریں، یہی عمر خطاب. کہا بھائی گھبراؤ نہیں، آپ کو پورا حق ملتا رہے گا، آج تک کا ملے گا اور اس کے بعد بھی ملتا رہے گا. یہ میری ذمہ داری تھی اور میری یہ کمی تھی کہ میں نہیں جان سکا. بہرحال یہ خلفائے راشدین ہیں. تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز کھائیں کس طرح پاری نہ را. کہ اگر تم اپنے دل کے زخم کو ہرا رکھنا چاہتے ہو تو ان واقعات کو، ان سیرت کی باتوں کو تم پڑھو اور نصیحت حاصل کرو کہ کتنے اللہ والے تھے، کس قدر فکر آخرت ان کے دلوں میں جاگزی تھا. میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے بہت سے جو ہے واقعات ان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. ایک بار رات کو
گشت فرما رہے تھے. ایک گھر کھلا ہوا تھا دروازہ، روشنی جھلک رہی تھی اس دروازے سے، کچھ رقاصائیں ناچ رہی تھیں. ایک شخص شراب پی مست تھا، ساتھ میں کسی نہ کسی کو لے کر جاتے، لیکن اس وقت کہا آپ یہاں کھڑے رہیے، میں جائزہ لے کر آ رہا ہوں. دروازے پہ پہنچے، اس شخص نے ایک بات کہی کہ آپ نے قرآن کے خلاف کام کیا. آپ جو بھی ہوں، آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، لیکن آپ جو بھی ہوں، قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کے گھر آؤ اسے اجازت طلب کرو، دستک دو. آپ بلا اجازت کیسے چلے آئے؟ عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ رہے، واپس چلے گئے. کچھ نہیں. ایک زمانہ کے بعد نہ اس کو گھر بلایا اور نہ اس کو جو ہے نصیحت کی، نہ اس کو مارا پیٹا. وہ شراب میں مست تھا، رقاصائیں ناچ رہی تھیں. تھا مسلمان، گمراہی کی بات تھی اس کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک بار آیا بہت زمانے کے بعد. محفل ختم ہو گئی تو اس کو قریب بلایا، کہا بھائی خیریت ہے؟ آج تک میں نے تمہارے عیب کو کسی سے نہیں کہا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تمہارا خراب منظر، میں نے اپنی زبان سے آج تک کسی سے نہیں کہا. تو جانتے ہو اس کا اثر کیا ہوا؟ اس شخص نے قسم کھا کے کہا اے امیر المومنین عمر الخطاب، اسی وقت میں نے سچے دل سے توبہ کر لیا اور آج کے بعد اس کے بعد سے آج تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی رقص کرنے والے کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دیا. اللہ سے توبہ کرے. دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی، ادھر بھی سچی نیت ادھر بھی سچی نیت. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے اسوہ طریقۂ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یتیم و غریبوں کی مدد کی ہم لوگ ہر ممکن کوشش کریں. جن کو اللہ نے نماز رکھا ہے وہ دست تعاون بڑھاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا کرتے رہیں، اور جو نیکیاں کریں اللہ سے اس کے شرف قبولیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے.